اچھا جی، یہ مقابلہ تو ختم ہوا، مگر مجھے اس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ آپ لوگوں نے دوبیر کو جتوا دیا، حالانکہ میری کہاوت سب سے اچھی تھی۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے کہا، چھوڑ جارج، یہ بچوں والے شوق، چل ہم ادھر چل کر بیٹھتے ہیں۔ زریاب نے یہ کہہ کر اپنی شامت کو سب کے سامنے دعوت دی۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، تو ہوگا برا، مجھے نہ کہا کر ایسی باتیں۔ زرناب، تم بتاؤ میں کیسا لگتا ہوں؟ حنین نے زرناب کو منہ چڑھاتے ہوئے اسی کے گھر سے حمایت چاہی جو اسے فوراً مل گئی۔ مسٹر حنین، آپ انتہائی پرکشش شخصیت رکھتے ہیں اور کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے سامنے آج کل کے لڑکے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ زرناب کا اشارہ حمین کی طرف تھا۔ آخری جملے پر حمین نے چونک کر دیکھا کیونکہ یہ جملہ اصل میں حمین کو لوٹایا گیا تھا۔ زرناب نے کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو حساب برابر، جبکہ باقیوں نے تالیاں بجا کر زرناب کی باتوں کی تصدیق کی۔ جی سردار زرناب علی خان، امید کی جاتی ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا تھوڑے سے ٹپے ماہی بھی ہو جائے اور اس میں ایک بوائز کی ٹیم ہوگی اور ایک گرلز کی، منظور؟ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، مگر مسٹر حنین ہماری طرف ہوں گے۔ زرناب کے کہتے ہی حنین اس کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ باقیوں نے شور مچا دیا، سب سے پہلے کون باری دے گا؟ حنین کے پوچھنے پر زریاب نے کہا، جس نے مشورہ دیا ہے، کوئی ایسا جادو، 10 ڈالر میں وفا لکھا تو ہو جاوے۔ حنین کے ٹبے پر صاحب نے ہو بتا دی، جبکہ دوبیر نے زریاب ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہا، جب تجھے پتہ ہے تو اس سے پنگا کیوں لیتا ہے؟ کوئی ایسا جادو، 10 ڈالر میں آ لکھا تو آ جاوے۔ حذیفہ نے مس معصومہ کے خیال میں مسکراتے ہوئے حنین کے ٹپے کا جواب دیا۔ کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر حمین نے حذیفہ کی اس مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ یہ فوج کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کی رپورٹ کرنی پڑے گی۔ حمید دل میں سوچتا گرلز کے ٹپے کو سننے لگا۔ کوئی ایسا جادو، 10 ڈالر کوئی ایسا جادو، 10 ڈالر میں ڈائریکٹ لکھا تے ہو جاوے۔ رامین کے ٹپے پر سب مسکرانے لگے، جبکہ موسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پیار سے کہا، تم کب سے موٹی ہو گئی؟ بھائیوں کو بہنیں کبھی موٹی نہیں لگتی، بے شک وہ بھینس جتنی ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر ارتضیٰ نے شرارت سے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر صاحب نے لفظ بھینس اونچی آواز میں دہرایا۔ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ آپ صاحب مجھے کھا جانے والی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سوری بولو، بہت بری بات ہے حالہ۔ اور دوبیر نے آنکھیں نکالتے ہوئے ارتضیٰ کو معافی مانگنے کے لیے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم دونوں بچے کی جان لو گے، کس طرح گو رہے ہو؟ حنین نے حالہ دوبیر کو ڈانٹتے ہوئے بوائز کو ٹپے کی باری دینے کو کہا، 1 2 3، اگر اب تم میں سے کسی نے ٹپا نہ سنا تو ہم جیت جائیں گے۔ کوئی ایسا جادو، 10 ڈالر میں ہار لکھا تو ہار جاوے۔ جیسے حذیفہ نے جوابی ٹپا پڑا، زرناب اور حنین نے شور مچا دیا، چیٹنگ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یو آنر، پھر ہمیں آپ اجازت کہ ہم کوئی اور ٹپا سنا سکے۔ حمید نے حنین سے اجازت چاہی، جسے حنین نے لڑکیوں سے مشورہ کرنے کے بعد منظور کر لیا۔ کوٹھے تے کام بولے، میں تینوں کال کراں، اگوں تیری ماں بولے۔ حمید نے جیسے ہی یہ پڑھا، دوبیر نے شور مچا دیا، ہم پھر جیت گئے، بلے بلے بلے۔ اب حذیفہ، حمید، ارتضیٰ نے دائرے میں گھوم کر بنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ، ہم باری دے رہے ہیں، پارٹی ابھی باقی ہے۔ مسٹر حنین باری دیں گے؟ زرناب نے ان کو روکتے ہوئے حنین سے کہا، تم لوگ بھی تو باری دوہرا دفعہ مجھے ہی آگے کر دیتے۔ حنین نے سرگوشی کی، انکل پلیز جواب دے، دیکھیے وہ جیت جائیں گے۔ زرناب نے جوش دلایا، تیرے عشق میں کٹوا دی ہم نے گردن، کیلا 30 روپے درجن، 30 روپے درجن۔ حنین کے ٹپے پر زریاب نے کھڑے ہو کر حنین کے جیتنے کا اعلان کیا، جس پر حنین نے مرحوم سلطان راہی کے انداز میں کہا، اگر تم لوگ میری جیت تسلیم نہ کرتے تو ادھر چھڑیاں چلنی تھی، چھڑیاں بس کرے، اب اور ڈرامے نہیں، سب چل کر کھانا کھا لیں۔ نرمین کے کہتے ہی محفل برہست ہو گئی۔
حذیفہ نے مچھلی کے باربیکیو سے اپنی پلیٹ بھر کر ساتھ ڈرنک اٹھا لی، مگر جیسے ہی وہ مڑا حمید نے اسے گھیر لیا۔ فوجی یہ سب تو اکیلے کھائے گا؟ نہیں، تیرے لیے بھی ڈالا ہے۔ اچھا میں سمجھا تو سب اکیلے ہی کھائے گا، وہ بھی چھپا کر۔ حمید نے کرسی پر حذیفہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جواب دیا، چھپا کر کیوں کھاؤں گا؟ کیونکہ تجھے چھپانے کی عادت پڑ گئی ہے، حمید نے زمانی انداز میں کہتے ہوئے مچھلی کا پیس منہ میں ڈالا، جبکہ حذیفہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کرو نا، ورنہ مچھر چلا جائے گا، اور ہاں اگر تو مجھے بتا دے سارا معاملہ تو میں خود تیرا مقدمہ لڑوں گا، پھر جیت تیری پکی اور ٹریٹ میری۔ بڑی تیز چیز ہے تو حمید ملک، حذیفہ نے الف سے یہ لے کر یہ تک ساری باتیں حمید کے گوشت گزار کر دی۔ حد ہے یار، تجھے اس کا نام تک معلوم نہیں، وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے، یہ سب اب تو پتہ کرے گا۔ حذیفہ نے حمید کے حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے جواب دیا، تیری محبت کے کوائف بالکل ڈیفالٹس جیسے ہم تو یہ نیب کیس لگتا۔ جو بھی ہے اب تو جانے، مجھے صرف یہ بتا دے کہ ٹریٹ کہاں لے گا تیرے سر میں۔ حمید کے جواب حذیفہ ہنسنے لگا، ہی باندر سے باہر لان کی طرف آ رہی تھی، جب حمید کی نظر اس پر پڑی۔ ہائے ادرابا نیل کی چڑیا، کیسی ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں چڑیا نہیں، دوسری بات میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ ہبا نے بلا کے معصوم سے کہا، ناراض ہے مجھ سے؟ مگر کیوں؟ حمید نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر انگلی سے اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا، جی بالکل آپ سے ناراض، کوئی چوہا بھی کسی کو گفٹ کے طور پر دیتا ہے؟ ہبا کی شکایت پر حمید بمشکل اپنی ہنسی روکی، سوری مگر وہ امین نے خریدا تھا، میں نے تو صرف اس کی ہیلپ کی تھی، لیکن اگر تمہیں برا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہبا نے فوراً حمید کو ٹھیک ہے میں سر ہلایا، مگر ابھی وہ اس کی ہاں میں صحیح طرح ہاں ملا بھی نہیں پائی تھی کہ حمید نے زور سے کہا، ہبا تمہارے پاؤں میں کیا ہے؟ اس قدر بے سادگی سے کہا کہ ہبا اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور رنگ پھک ہو گیا، سب کی ہبا کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے وہ خود بیوقوف کہتا آگے بڑھ گیا۔ خوب ہلا گلا کرنے کے بعد تقریباً رات کے 2 بجے پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب لوگ ایک زبردست لمحات گزارنے کے بعد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اچانک زرناب نے موسیٰ سے شرارتاً پوچھا، موسیٰ تمہیں سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں کس سے ہے؟ زرناب کے سوال پر سب لوگ جو حنین سے مل کر اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے رکے۔ میری پہلی محبت میری ماں ہے اور شاید آخری بھی، موسیٰ نے کہتے ہوئے نرمین کو اپنے ساتھ لگا اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ واہ کیا بات ہے بیٹا، ہو تو ایسا ہے۔ زرناب کی بات پر جہاں سب نے دا دی وہیں مانور کچھ اداس سی ہو گئی، جسے محسوس کرتے ہی زریاب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، مسٹر حنین یہ موسیٰ آپ کی بیگم پر ڈورے ڈال رہا ہے، خیال کرے۔ حمید نے بڑے دوستانہ انداز میں حنین کے کان میں سرگوشی کی۔ حذیفہ ٹیرس پر بیٹھا بظاہر باہر دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مس معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کال کرے یا نہ کرے۔ جب ہبا چائے لے کر آئی، یہ لے بھائی جان گرم گرم چائے اور گاجر کا حلوہ۔ ارے واہ اتنی خدمت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد گھر والے اتنی عزت کرنے لگیں گے تو میں بہت پہلے فوج میں چلا جاتا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ سب سے زیادہ کس کو مس کرتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو مس کرتا ہے، ہمیں تو بالکل یاد نہیں کرتا۔ ہبا کے سوال کا جواب کنین نے دیا، جو ابھی ابھی ٹیرس پر آیا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، میں آپ سب کو بہت مس کرتا ہوں۔ حذیفہ نے اپنے ساتھ والی کرسی پر کنین کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، باتیں تو تم ساری اپنی ماں کی مانتے ہو، کتنا میں نے کہا کہ میری بزنس کو سنبھالو، تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی محنت کی ہے میں نے، مجھے یہ بزنس وراثت میں نہیں ملا۔ زبیر بھائی اور حنین کی طرح ایک ہی بیٹے ہو، ہر وقت تمہاری طرف دھیان رہتا کہ کہیں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے، اوپر سے بارڈر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اچھا زیادہ پریشان نہ ہو، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، بزنس مین کو بھی اور فوجی کو بھی۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ فوجی جلدی مر جاتے ہیں۔ حذیفہ نے کنین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ کنین نے اپنے ہاتھ سے حذیفہ کے ہاتھ کو تھپ تھپایا، ظاہر سی بات ہے 2050 شروع ہو گیا ہے تو اس سال زندگی بھی بدلے گی۔ بیٹا جی زندگی سال بدلنے سے ہی بیاہ ہونے سے بدلتی ہے، یہ کی ہے نا ابو آپ نے بات؟ اب ہم بابی لائیں گے، بابی کی شادی بائی کی شادی کریں گے، خوب ہلا گلا کریں گے، پورے ایک مہینے کی ڈولکی رکھیں گے، خوب مزہ کریں گے، میرا ایک ہی بھائی۔ ہبا نے جوش سے کنین کی طرف دیکھا، جبکہ حذیفہ چائے کی سپ لیتا مسکرا رہا تھا، اور وہ آ کر تمہاری چھٹی کر لی کہ تم سے خوب لڑے کی اتر جو نماز پڑھ کر ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی، ٹیرس پر سب کو جمع دیکھ کر ادھر ہی آ گئی، جنہیں ہم معصوم سی بابی لائیں گے۔ ہبا نے حذیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ حذیفہ نے زیر لب دوہرایا، معصوم سی؟ مجھے تو معصوم بہو نہیں چاہیے، اتر نے مسکرا کر جواب دیا۔ کنین کے ساتھ بیٹھ گئی،
کیا ہبا حذیفہ نے ایک ساتھ تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ مجھے رامیر جیسی بہو چاہیے جس کے آنے سے گھر میں رونق لگ جائے۔ حنین کی بیٹی کنین نے تصدیق کے لیے پوچھا، جبکہ اسے پتہ تھا کہ اور کسی رامیر کو عدت نہیں جانتی۔ جی بالکل، پہلے میرا خیال تھا کہ تم بہت معصوم ہے، مگر اب تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم معصوم نہیں بلکہ بیوقوف، کوئی ایسی بہو بھی لاتا ہے انہیں تمہیں دین میں تارے دکھا دینے ہیں۔ کنین نے عدت کے جواب پر کہا، تم بتاؤ رامیر تمہیں کیسی لگتی ہے؟